السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پہ۔ 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جب سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ ہے اس کے بعد بہت سارے ریئیکشنز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ چند ایک ریئیکشنز کے اوپر تو ہم نے تفصیل سے بات کی، لیکن اب پھر جو ہے وہ کچھ ریئیکشنز ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب ایک اور مشکل کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب افغانستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ ایک طرف تو آپ جو کارروائی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور دوسری طرف آپ کی ہی لیڈرشپ جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات بھی کر رہی ہے، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے، یہ کھلا تضاد، جیسے وہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا پیغام باہر لے آتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، باقی آپ نے سوال پوچھنا ہے تو کسی اور سے پوچھ لیں اور کوئی سوال کریں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس سوال کو ڈک کر دیا، یہیں پہ ختم کر دیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ جس طرح کے ٹویٹس کیے جاتے ہیں اور دوسری جانب آپ کو پتہ بھی ہے ایک چیز کا فیصلہ آنے والا ہے، اور اس سے ہی پہلے آپ پھر ملاقاتیں کن چکروں میں کر رہے ہیں، تو امپریشن تو یہی آ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریلیف لینے کے لیے گئے ہیں۔ آگے سے پھر انہوں نے کہا کہ جی 1 مہینے سے عمران خان اور ہم سب کو پتہ تھا کہ سزا کا فیصلہ ہوا ہے۔ آج کے جو اینکرز ہیں ٹی وی کے اوپر، ایک وہ حسن ایوب ہے، ماشاءاللہ جج کی کیا ضرورت تھی، حسن ایوب صاحب نے پہلے ہی سنا دیا تھا فیصلہ، صبح تو بتا چکے تھے، اب آپ حسن ایوب کو ہی بٹھا دیتے، میرا خیال ہے جج صاحب سے پہلے اس کو پتہ تھا۔ اچھا، اب یہ بہت سے پہلے، اس سے پہلے بھی بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کو کیسے پہلے پتہ چل گیا۔ تو جب آپ کا دور تھا اور نون لیگ کے اوپر پاناما کے کیسز چل رہے تھے تو اس وقت تو بڑا چیخ چیخ کے جو پہلے فیصلے سنا دیے جاتے تھے صحافیوں کی جانب سے، اور بڑا زور لگا کے کہتے تھے، اور آپ لوگ تو کہتے تھے بڑا خوبصورت بات کی ہے انہوں نے۔ تو پھر اس وقت بھی ظاہری بات ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پریڈکشن ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے، کیس کی نوعیت سے پتہ چل جاتا ہے اور ہواؤں کا رخ بتا دیتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کیا آنا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ یہ جو جج صاحب ہیں وہ سزا پڑھ رہے تھے تو ہم تو اس کو فالو کر رہے تھے، 1.5-2 سال سے ہمیں بھی قانون کی ڈگری دے دینی چاہیے، جج صاحب سے بہتر تو ہمیں پتہ تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں، یہ القادر کیس ہے، اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کیس پاکستان نہیں آئے تھے، سپریم کورٹ میں 171 ملین پاؤنڈ آئے تھے، تو جج صاحب نے سزا ہی غلط پڑھی ہے، اس کو کسی نے لکھ کر دیا اور جس نے یہ اسکرپٹ لکھ کر دی اس نے ہی غلط لکھ کے دی، جج صاحب نے اسی طرح غلط ہی پڑھ دیا، اور ججمنٹ میں اس قسم کی غلطیاں ہو تو ہمیں تو ویسے ہی شرم آ جانی چاہیے کہ کس قسم کا فیصلہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اتنا خراب کیس ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کو 2 سماعتوں میں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ عمران خان نے جب فیصلہ سنا تو وہ ہنس پڑے اور کہا کہ صرف 14 سال، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا، یہ جو ہنس پڑے والی بات ہے نا، یہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ اور جو یہ صحافی ہیں، جو پی ٹی آئی پرو صحافی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب جیسے فیصلہ آیا اور خان صاحب جو ہے وہ اسی وقت ہنس پڑے اور ہنس کے وہ بولے۔ اچھا، میں نا اس بات کے اوپر، اچھا ان میں سے جو یہ صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں نا، اس میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ادھر موجود بھی نہیں تھے، لیکن یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے عمران خان صاحب ہنس پڑے جب یہ فیصلہ آیا۔ اچھا، مجھے حیرانگی اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ آخر وہ انسان ہے، اور آپ جتنا کہیں کہ وہ ڈٹ گئے یا وہ جو بھی ہو گیا اور وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن آخر وہ انسان ہے اور جیل ہوتی ہے، اور جیل میں اکیلے رہنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، تو اس قسم کا امپریشن دینا یہ غلط چیز ہے کہ وہ ہنس پڑے۔ اور میں خود کہوں گا، بلکہ یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آرمی چیف کی اور جب بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب یہ ایک اچھا اقدام ہے اور پازیٹیو چیزیں ہوں گی اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اب بہت دیر ہو گئی ہے اور معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، بڑی دیر سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں لوگ، لیکن یہ بات ظاہری بات ہے نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پالیٹکس آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح سے ہوتی رہی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ آگے چلتی بھی رہے گی۔ اس کے بعد جناب فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان پرعزم اور حوصلے میں ہیں، سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے ہم ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ ہم جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں، لیکن اس آمریت اور یحییٰ خان پارٹ 2 کو نہیں مانیں گے۔ اچھا، پھر یحییٰ خان پارٹ 2، یہاں پر ایوب خان پارٹ 2 کیوں نہیں کہا جاتا؟ یحییٰ خان پارٹ 2 تو میرا خیال ہے کہ آخری چند 2.5-3 سال میں ہوا تھا، اور جو ایوب خان پارٹ 2 کیوں نہیں کہتے؟ ایوب خان تو 10 سال انہوں نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا تھا، اور یہ جو سارا جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا تھا یہ تو ایوب خان کے دور میں گھونٹا گیا تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، آغاز تو اس کا ایوب خان نے کیا تھا۔ تو
خان صاحب ایوب خان صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے نا پھر یہاں پر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ نہ بلاول ہاؤس ہے اور نہ ہی ایون فیلڈ ہاؤس ہے، پروسیکیوشن آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ منی لانڈرنگ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بند لفافے کو تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں، اسے کھولیں اور اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں، اسے پبلک کرتے ہیں۔ آپ اس لفافے کو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کھولیں اگر آپ نے اخلاقی جرت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ صبح شام جھوٹ بولتے ہیں۔ کل آپ نے صحافیوں کے روپ میں پی ایم ایل این کے ایکٹرز بھیجے جنہوں نے وہاں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کا پالا خان صاحب سے پڑا ہے اور خان کلہ ہی کافی ہے۔ اور جیل کے اندر انہوں نے جو ٹرولنگ کی اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان نے کل بھی اور آج بھی یہ بات کی کہ ہم آخری گیند تک کھیلیں گے، ہم آمرانہ نظام، رویوں اور ڈیمانڈز کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اچھا یہ فیکٹ ہے، یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا صحافیوں کے حوالے سے، کہ جب پرسوں فیصلہ آیا تو مطلب بہت سے صحافیوں کو جو ہے وہ ایکسیس دی گئی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صحافیوں کے نام پہ جو ہے وہ بحث ہو جاتی تھی کہ جناب آپ نے جانا ہے، آپ نے نہیں جانا، آپ کا نام نہیں ہے، اور بہت سے صحافیوں کو جو ہے وہ جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جب پرسوں سماعت ہوئی ہے تو بہت سارے نام ایسے اندر تھے جو پہلے کسی ایک سماعت میں بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جناب شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی ہے اور ان کا کسی نے بوسہ لیا ہے، اور یہ خود وہ کلیم کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج 9 مئی کے کیس کے سلسلے میں اڈیالہ جیل گیا تو کمرہ عدالت میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، ملاقات خوشگوار موڈ میں ہوئی۔ آج میں نے عمران خان کا بوسہ لیا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ اچھا یہ جو شیخ صاحب کی طرف سے امپریشن دیا جاتا ہے نا کہ جب بھی یہ جاتے ہیں ان کا یہ بوسہ لیتے ہیں، ان کو گلے لگا لیتے ہیں اور یہ ہاتھ پکڑنا، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں، انہی کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ باقی بھی اور لوگ ہیں، پارٹی کے لوگ جاتے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے وہ باہر آ کر ایسے امپریشن دیتے ہیں کہ جناب آج انہوں نے میرا بوسہ لیا۔ مطلب یہ چیزیں سننے میں ہی بڑی عجیب لگتی ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں۔ اور خان صاحب کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ بوسہ لیتے ہوں گے یا ہاتھ پکڑتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے گلے لگانا تو نارمل چیز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سیاست کے سارے رول سمجھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہمیں اس امتحان کی جگہ پر لے آیا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ میں نے عمران خان کو یقین دلایا کہ ہائی کورٹ سے آپ انشاءاللہ بری ہوں گے اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کل کے فیصلے کے بارے میں عمران خان ذرا بھی پریشان نہیں اور ذرا بھی بد دل نہیں۔ مذاکرات سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا تو مذاکرات ختم ہے۔ بیرسٹر گور اور آرمی چیف کی ملاقات پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور میں آرمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیسے حالات بدل گئے اور کیسے کیسے وقت آ گئے۔ ایک وقت ہوتا تھا یہی شیخ صاحب ہوتے تھے جو ان اناؤنس ترجمان بنے ہوئے تھے ادھر کے، اور ساری خبریں آپ کو آرمی کے حوالے سے دے رہے ہوتے تھے اور بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، گیٹ نمبر 4 سے کون آیا، گیٹ نمبر فلاں سے کون آیا اور کیا معاملات اندر چل رہے ہیں اور آرمی چیف کا ڈنڈا کتنا بڑا ہے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ شیخ صاحب کر رہے ہوتے تھے، اور آج وہی شیخ صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا یہ سب کچھ جو ہوا ہے نا، یہ جو انہوں نے چلا کاٹا ہے، اچھا یہ چلے کا لفظ میں یوز کروں، یہ انہوں نے خود انٹروڈیوس کیا تھا، انہوں نے ہی کہا تھا کہ جناب میں نے جو چلا کاٹا ہے نا اس کے بعد سے یہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ جو ہے وہ زور زبردستی کی جائے۔ ٹھیک ہے آپ کو اس کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس قسم کے ظاہری بات ہے زور زبردستی کرنا میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ لیکن وقت کی بات ہے اور کیسے کیسے حالات آ جاتے ہیں اور جذبات بدل جاتے ہیں۔ شیخ صاحب دیکھیں آج کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آرمی کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد جناب ملک ریاض کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی تو وہ ایک اور مشکل میں پھنس گئے، اور ایڈوکیٹ محمود اختر نقوی نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے خلاف دبئی اور عالمی عدالت میں مقدمہ درج کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک ریاض ہر حکومت کے سربراہ کو نوازتے ہیں جس کے بدلے وہ کھربوں روپے کی زمینوں کو مفت میں ہتھیار لیتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ملک ریاض کے کارندوں کو جیل میں ڈالا تو ملک ریاض نے صوبہ سندھ کا رخ کیا جہاں حکومت سندھ کے تعاون سے سرکاری زمینوں پر قبضے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اچھا یہ وی نیوز نے خبر دی ہے، میں آپ کو مکمل تفصیل دے دیتا ہوں۔ ایڈوکیٹ محمود اختر نقوی نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ 7 اگست 2014 کو انہوں نے سو موٹو ایکشن پر بیریا ٹاؤن کراچی کے خلاف کیس داخل کیا جس پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے جواب طلب کیا۔ اگلی سماعت پر تمام فریقین نے جواب جمع کرائے جنہیں عدالت نے مسترد کیا اور پیرا وائز کمنٹس داخل کرنے کا حکم دیا۔ محمود اختر نقوی کا کہنا ہے کہ ملک ریاض حسین کا خیال تھا کہ وہ بڑے وکیل کر کے کیس جیت لیں گے، اس لیے انہوں نے اعتزاز حسن سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، مخدوم علی خان، سینیٹر علی ظفر کو اپنا وکیل منتخب کیا۔ اسی طرح ملک ریاض نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے رشید اے رضوی کی خدمات حاصل کی۔ رشید اے رضوی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پیش ہوئے، جبکہ فاروق ایچ نائک جنہوں نے پلاٹس خریدے تھے کے علاوہ گورنر پنجاب خواجہ طارق رحیم سمیت جتنے بھی وکلاء تھے ان سب کو فیس ملک ریاض ادا کرتے تھے۔ محمود اختر نقوی نے کہا کہ پہلی 2 سماعتیں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جبکہ اس کے بعد تمام سماعتیں سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوئی۔ 4 مئی 2018 کو جسٹس اعجاز افضل خان
जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले से पहले बहुत डराया धमकाया गया, रकम की पेशकश की गई। उनका कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत में मेरे बराबर मलिक रियाज और बैरिस्टर अली ज़फ़र दोनों खड़े थे। इस दौरान मैंने कहा कि मुझे 50 अरब रुपये की ऑफ़र की गई है। चीफ जस्टिस ने मलिक रियाज की तरफ देखा तो उन्होंने सर हिलाकर मेरी बात की तस्दीक की और इसके बाद वो 460 अरब रुपये भरने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि 460 अरब रुपए जमा कराने का हुक्म अदालत ने नहीं दिया, बल्कि मलिक रियाज ने खुद कहा कि हम 460 अरब रुपए भरने को तैयार हैं, जिसके लिए 25 अरब रुपए की पहली किस्त अगस्त में देंगे, फिर अढ़ाई अरब रुपए हर माह देंगे। उनका कहना था कि जब 25 अरब रुपए नेशनल बैंक में आ गए तो इसकी तस्दीक के बाद मैंने अदालत को बताया कि मलिक रियाज ने इकरार जुर्म कर लिया है। साबित हो गया कि इसने चोरी की ज़मीन ली थी जिसका जुर्माना भरा जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि 25 अरब रुपए के बाद अढ़ाई अरब रुपए की 2 किस्तें भी जमा कराई गई। महमूद अख्तर नकवी ने दावा किया कि आज तक मलिक रियाज ने उनके बेटे के पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टाइटल नहीं है, ना ही ये 1 इंच ज़मीन के मालिक है और ना ही हाई राइज बिल्डिंग्स के नक्शे मंजूर हुए हैं, ना ही बनाए गए घरों के नक्शे पास हुए हैं। महमूद अख्तर नकवी का कहना था कि जब उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मलिक रियाज के लिए ज़मीन कब्ज़ा करने वाले कारिंदों को जेल में डाला तो मलिक रियाज ने सूबा सिंध का रुख किया और हुकूमत सिंध के ताउन से सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा शुरू किया और किसी भी इदारे ने इससे सवाल नहीं किया कि ये क्या कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि दरअसल DGMDA को ये ज़मीन गरीब लोगों के लिए दी गई थी कि आप 120 गज़ के प्लॉट्स बनाकर गरीब लोगों को दे दो, लेकिन DGMDA को इस वक्त सबसे गरीब मलिक रियाज नज़र आया और मलिक रियाज ने बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन उसकी रकम अदा नहीं की और फिर ज़मीन पर कब्ज़ा का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, ये जो एक वकील हैं अब ये जो है वो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेने जा रहे हैं। अच्छा, पिछले चंद दिनों में जो है वो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो फेवरेट मलिक रियाज साहब के जो बड़े हक़ में बोलते हैं, व्लॉगर्स हो गए या बड़े साफ़ी हो गए, उनके मुंह से जो है वो मलिक रियाज का नाम तक नहीं निकल रहा। ये फ़ैसला आया, इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, ठीक है, और जो लोग जो है वो इस फ़ैसले के हक़ में, लेकिन वो जो है वो मलिक रियाज साहब का नाम नहीं ले रहे। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब ठीक है, खान साहब को ठीक है सज़ा दे दी गई, अगर वो उसमें उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है तो मलिक रियाज साहब भी तो बीच में थे, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, उनके मुंह से जो है मलिक रियाज का नाम ही नहीं निकल रहा। खैर, इसके बाद जनाब हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया था और उसके ऊपर जो है वो इमरान वसीम साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी फिर उसका जवाबन ट्वीट किया। हामिद मीर साहब ने ट्वीट बेसिकली ये जो फैसला आया है इसके ऊपर जो जज थे, जज नासिर राना साहब, उनके हवाले से किया है। मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट जज नासिर जावेद राना इन 2004 Chief Justice of Pakistan took a suo motu action against civil judge Nasir Javed Rana and his judicial power were withdrawn. He was declared unfit for judicial services but the same judge was hired again. अच्छा, यही खबर जो है वो मैंने भी आपको जब ये फैसला आया था तो मैंने बताया था कि 2004 में जो है वो इनसे इख्तियारात वापस ले लिए गए थे, लेकिन बाद में मैंने आपको पूरी खबर दी थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो आधी अधूरी बात की गई और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जनाब उनको जो है वो रीहायर्ड किया गया है। तो इसके ऊपर जो है वो इमरान वसीम साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आधा सच सच नहीं झूठ का तासुर देता है, अगर लिखना है तो फिर पूरा सच लिखें। सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब ने इस ट्वीट में आधी अधूरी बात की है। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट के जज नासिर जावेद राना के मामले पर अपोजिशन के पास थी, लेकिन मामला मजीद इंक्वायरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट को रेफ़र किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने नासिर जावेद राना के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने के बाद उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया था। तो ये जो है वो यही पूरी खबर थी और यही जो है वो हमने भी आपको दी थी, लेकिन हामिद मीर साहब ने आधी बात की और आधी बात जो है वो नहीं की। इसके बाद जनाब भारत के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, इससे पहले जो है वो दफ्तर ख़ारजा जो पाकिस्तान है उसका इजलास हुआ और इसहाक डार साहब की ज़ेर निगरानी ये इजलास हुआ। उनकी सदारत में जो है जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको किसी तीसरे मुल्क में जो है वो शिफ्ट करने के हवाले से जो है वो गुफ्तो शनीद हो रही है। इससे पहले आप जानते हैं कि बहुत से अफ़गानी मुहाजिरीन को जो है वो वापस उनके घरों में भेज दिया गया या उनको निकालने के हवाले से बात हो रही थी। अब जो है वो इनको तीसरे किसी मुल्क में जो है वो शिफ्ट करने की बात हो रही है। इसी के ऊपर जो है वो भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी जो है वो एक बयान आया और उसमें ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठंडी हवाएं वहाँ से चल रही हैं और भारत से अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि इसकी एक बहुत बड़ी वाज़िया मिसाल ये है कि अफ़गानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स को जो है वो IPL में शामिल किया गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं जो बात की गई है इसमें कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को जो है वो IPL में शामिल किया गया है सिर्फ ताल्लुकात ठीक करने के लिए और इनको जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए पाकिस्तान आने में जो है वो मुश्किलात हो रही हैं इंडियन टीम को और यहाँ से जो है वो अफ़गानिस्तान प्लेयर्स को इंडिया बुलाया जा रहा है। अब इनको नहीं दहशतगर्दी नज़र आ रही, अब इनको तालिबान नहीं नज़र आ रहा है, यही वो तालिबान है जिनके ख़िलाफ़ ये पिछले कई अरसे से जो है वो काम कर रहे थे। अब इनको ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सही लगने लग गई और अपने ताल्लुकात जो है वो ये बहाल करने लग गए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।
اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔